اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابو محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات مسکراتی صبح۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اس خصوصی نشریات میں جلیل شاہ صاحب موجود ہیں اور ہمارے پروگرام کے ڈائریکٹر علی احسان رضا صاحب موجود ہیں۔ قوالی میں جیسا کہ آپ 2 دفعہ سے سنتے آ رہے ہیں، مصطفیٰ معیز اور غیور احمد صاحب قوالی پیش کریں گے، اور آج کا موضوع جو ہمارا ہے وہ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت قبلہ منہاج الدین چشتی قادری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، جنہوں نے دینی اور دنیاوی دونوں طبقوں میں بڑا نام پیدا کیا ہے، لوگوں میں محبتیں بانٹی ہیں، اور آنے والے 2-3 دن میں ان کا عرس بھی ہونے والا ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں اپنے دونوں میزبانوں سے مہمانوں سے بات بھی کریں گے اور پھر آپ کو انشاءاللہ قوالی بھی سنائیں گے۔ آپ دونوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا شاہ صاحب آپ سے کہ کچھ پیر طریقت حضرت منہاج الدین چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا چونکہ تعلق رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت سے بھی مالا مال فرمایا ہے سمیع شاہ صاحب کی طرف سے، تو تھوڑا سا کچھ روشنی ڈالیں ان کی سوانح عمری پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید منہاج الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار ٹھٹہ شریف میں ہے، جی، آپ 1932 میں دہلی کے اندر پیدا ہوئے، جی، اور آپ نے تعلیم بھی دہلی ہی میں جی بالکل حاصل کی۔ جی بالکل۔ آپ کے دادا سید شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ جی ماشاء اللہ۔ عرس منا رہے تھے سید شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، ماشاء اللہ، جو کہ منہاج الدین شاہ صاحب کے پردادا ہیں، جی بالکل، ان کا عرس منا رہے ہیں، دلی میں۔ جی دہلی میں۔ تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں پیر مشائخ موجود ان کے عرس میں، جی بالکل بالکل۔ اور ہزاروں کے لوگوں کے لیے ایک لنگر وہاں تیار ہو رہا ہے۔ تو سید شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے دادا تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سید منہاج الدین شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑی کم عمری میں اس وقت موجود تھے، تو وہ دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے آئے، تو وہاں لنگر بن رہا تھا۔ سید شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن اتنی دیر میں وہ جلتی ہوئی آگ میں سے گزرتے ہوئے عبور حاصل کر چکے تھے، چلے گئے تھے۔ اللہ، آپ نے فوری طور پہ ان کو گود میں اٹھایا اور ان کی پیروں کی طرف دیکھا، تو الحمدللہ نہ کوئی خراش تھی، نہ کوئی چھالا تھا، نہ کچھ تھا۔ واہ، سبحان آپ نے بے تاختہ ان کے منہ سے یہ نکلا کہ یہ بچہ کل مرد کلندر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہزاروں لوگ فیض اٹھا رہے ہیں ان کے مزارات سے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہاں ان کے مزار پہ 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے، جی یہ بالکل ہے، صحیح ہے۔ اور ارد گرد جو آبادیاں ہیں، گاؤں ہیں، انہیں کھانا بھی تقسیم ہو رہا ہے، لنگر مل رہا ہے، عید تہوار پہ کپڑے بھی مل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیر، ان کے مرید جو تھے شاہ صاحب کے، وہ الحمدللہ
وہاں جاتے ہیں، سب تقسیم کرتے ہیں، تو ان کی گدی جو ہے سید منہاج الدین شاہ صاحب کو عطا ہوئی. عطا ہوئی. آج وہ فیض لوگ سید سمیع الدین شاہ صاحب سے اٹھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور میں خوش نصیب ہوں اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے خلافت اسی گھرانے سے جی. مجھے ملی اور الحمدللہ. محفل ہماری تھی اس میں. اور ہاں الحمدللہ. اور اس میں آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ خلافت جو ملی تو محفل میں آپ ہی پڑھ رہے تھے. مبارکباد جو ہے میں نہیں پیش کری، ہاں، میں نے اور فرید بھائی نے. تو یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آمین. اور اس فیض کو مالک ہمیشہ جاری رکھے. آمین آمین. علی حسان صاحب، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید منہاج الدین شاہ صاحب رحمۃ الرضوان 1947 کو قیام پاکستان جب ہوا، عمل میں آیا، تو 1947 میں ہندوستان سے پاکستان آپ نے مستقل سکونت اختیار کر لی. اور کیونکہ آپ سلسلہ نقش بند سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا آپ میں سے چاروں سلاسل سلسلہ قادریہ، چشتیہ، جی جی، میں نے تو یہی سنا ہے نا کہ چاروں سلاسل سے ان کو خلافت تھی. بالکل خلافت تھی، سلاسل میں موجود تھے. 12ویں پشت میں جا کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا شجر نسب ملتا تھا. یعنی کہ آپ طرفین نجف سید سادات میں شامل تھے. ماں اور والدین کی طرف سے آپ طرفین نجف سید میں شمار تھے. آپ کا گھرانہ الحمدللہ مذہبی شروع سے رہا، اور اس طرح یعنی کہ پشت در پشت 12ویں پشت پہ جا کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نسب ملتا ہے. وہاں کا فیضان. اور حضور سیدنا منہاج الدین شاہ صاحب رحمۃ الرضوان نے اپنی جو ظاہری بیت تھی وہ حضرت صوفی عبد المجید شاہ صاحب نقشبندی چشتی نے سے بیت کی تھی، اور چاروں سلسلے میں ان کو حضرت صوفی عبد المجید شاہ صاحب سے خلافت خرقہ خلافت حاصل ہوا. اچھا، جب قیام پاکستان میں آپ قیام پاکستان ہوا اور آپ پاکستان تشریف لائے، تو پاکستان تشریف لانے کے بعد آپ نے ناظم آباد کے علاقے میں ایک سکونت اختیار کی، اور ابھی بھی الحمدللہ آستانہ ہے ان کا گھرانہ وہیں اسی مقام پر موجود ہے. تو آپ کو بزرگان دین سے بچپن سے بے انتہا لگاؤ تھا، شوق تھا. آپ جب اسکول کے زمانے میں اسکول جایا کرتے تھے تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ اسکول کے روانہ ہوئے اور اسکول سے واپس نہیں آئے گھر، تو گھر والے بڑے پریشان اور تجسس میں کہ ابھی تک گھر نہیں پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اور پھر جب رات کا ایک اندھیرا طاری ہوا تو گھر والے بھی پریشان. اور جب آپ واپس آئے تو آپ سے پوچھا کہ آپ جو نا کہاں تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ الرضوان کے دربار مقدس اجمیر شریف چلا گیا. اللہ اکبر. تو یہ بچپن سے آپ کا لگاؤ اسی جانب بزرگان دین کی جانب تھا. اور الحمدللہ دین اسلام کی شمع فروزہ ہندوستان اور پاکستان میں اگر دین اسلام کی شمع فروزہ ہوئی تو یہ بزرگان دین کا فیضان. ماشاءاللہ. ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی اور ایک سیگمنٹ ہماری قوالی کا بھی ہے. تو میں غیور معیز مصطفیٰ قوال سے گزارش کروں گا کہ کوئی کلام سنائیں. اور ایک چھوٹی سی فرمائش میری یہ ہے کہ منہاج الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیدم صاحب کی ایک نعت بہت محبت سے سنتے تھے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. اگر آپ کا دل چاہے تو پلیز وہ پڑھیں. بڑا مشہور و معروف کلام ہے اور بیدم شاہ وارسی صاحب کا فرمائش میں پیش کریں. سماعت فرمائیے. میری زندگی کا مقصد میری آرزو محمد. میری
मेरी बंदगी का हासिल, मेरी जुस्तजू मोहम्मद, मेरी बंदगी का हासिल, मेरी जुस्तजू मोहम्मद। न ये कोई हमसे पूछे, न ये कोई हमसे पूछे है कहाँ कहाँ मोहम्मद। न ये कोई हमसे पूछे है कहाँ कहाँ मोहम्मद। न ये कोई हमसे पूछे है कहाँ कहाँ मोहम्मद। मेरे सामने मोहम्मद, मेरे चार सू मोहम्मद। तो आदम से लाई है, आदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल। आदम से लाई है, में आरज़ूए रसूल। कहाँ कहाँ लिए, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। कहाँ लिए फिरती है कहाँ। ओ आदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल। क्या चीज जुस्तजूए रसूल करीम है। 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 इंसान की तलाश करो और खुदा मिले। कहाँ लिए फिरती है, कहाँ कहाँ लिए फिरती है। जज्बे शौक सल्ले अला, बलाए लूं तेरी ऐ जज्बे शौक सल्ले अला। जज्बे शौक बलाए लूं तेरी। एक मैं क्या या रसूल अल्लाह, एक मैं क्या मेरा घर बार तुम्हारे सदके। हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह। सदके होते कभी ना के कभी महमिल के होते, कभी ना के कभी महमिल के। सदके होते कभी ना के कभी महमिल के। सारबों के कभी हाथों की बलाएं ले
اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول کہ آج دامن دل سگوتا گلشن صحرا کا ہر گلے کر ہے سگوتا گلشن صحرا کا ہر گلے گلشن صحرا کا ہر گلے گلشن سگوتا گلشن صحرا کا ہر گلے کر ہے کسی میں رنگ علی کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول کسی میں رنگ علی ہاں صاحب بیدم شاہ وارسی مقطع میں کیا فرماتے ہیں سماعت فرمائیے اور ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم عجب تماشا ہو میدان حشر میں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. کیا سما باندھا ہے. ناظرین ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ. جب دوبارہ آئیں گے تو پھر ہم اپنے مہمانوں سے بات بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو قوالی بھی سنائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اور ان کا تعارف کراتا چلوں. پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ منہاج الدین قادری صاحب نقشبندی جن کا سلسلہ بھی ہے, تو یہاں پر زیادہ تر انہوں نے اپنا جو فوکس رکھا نعت خوانی پہ زیادہ رکھا. بہت بڑے بڑے نعت خوان ان کے ساتھ منسلک رہے. اس میں ایک مشہور نام ہے معروف نعت خوان سید خالد حسین شاہ صاحب کا. وہ اس وقت ہمارے ساتھ لہن پہ بھی موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان سے گفتگو کریں اور ان سے گفتگو کریں کہ منہاج الدین قادری صاحب کو انہوں نے کس مزاج میں دیکھا. خالد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں جناب؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے مزاج ہیں آپ کے حضرت؟ الحمدللہ شکر. بس ہم لوگ آج کی محفل میں ہم نے اپنا جو موضوع رکھا ہوا ہے سید منہاج الدین نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا 2-3 دن بعد ان کا عرس بھی منایا جانے والا ہے. تو آپ نے بڑی قربت رکھی تھی ان سے, کچھ بتائیں ان کے شاہ صاحب کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید منہاج الدین شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, آمین. وہ ایک بہت علمی شخصیت تھے اور ایک سچے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرا برسوں ان کے ساتھ یعنی انہوں نے ہمیں بلاتے رہے کافی عرصے, یعنی کوئی 15-17 سال وہ ہم ان کی محفل میں جاتے رہے. اور میں قاری وحید قاسمی صاحب اور وہ ہمیں زیادہ تر بلا کر ہمیں ہی سنتے تھے اور بہت ہی یعنی جیسی نعت ان کے دل پر اثر کرتے تھے تو وہ اشکبار ہو جاتے تھے, اکثر اشکبار ہو جاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں تو میں جب بھی میں نے یہ نئی پڑھی تھی, میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, نعت اپنے آقا کو میں نت کیا دوں. واہ. تو ایسے یہ میں شروع کرتا تھا, ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی جی جی نعت کو سن کر. اور وہ پھر آدھا گھنٹہ جو ہے وہ مطلب مجھے کھڑے ہو جاتے تھے محفل میں اور ایک کیفیت ہو جاتی تھی ان کو. سبحان اللہ. ہاں کیفیت ہو جاتی تھی اور پھر مجھے کہتے تھے کہ یہ بیٹا دوبارہ سے اسی طرح پڑھتے رہو, دوبارہ پڑھتے رہو. میں کم از کم آدھا پونا گھنٹہ میں اس کو پڑھتا تھا, سبحان اللہ. اس نعت شریف کو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے
اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور بات سچی بات ہے، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، یعنی جن کو دیکھ کر، یعنی اللہ والوں کی یہ پہچان ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے نا، وہ واقعی وہ شخصیت تھے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے ان تاثرات کا، ان جذبات کا. یقیناً شاہ صاحب کا ایسا ہی مرتبہ ہے، لوگوں سے جو باتیں ہوتی ہیں، اور جب سرکار کا کوئی عاشق ہے تو پھر کیا کہنے. تو شاہ صاحب آپ سے میں دوبارہ سے گزارش کروں گا، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو تو شاہ صاحب کا ہم سب سے ضرور شیئر کریں. واقعات تو ان کے بہت ہیں، لیکن میں ان کی عادت، جیسے ابھی خالد صاحب بتا رہے تھے، ان کی عادت میں یہ شمار تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک صلاحیت دی ہوئی تھی کہ اس وقت، یعنی اس زمانے کے جتنے بھی ثنا خواں ہیں، سبحان اللہ. اچھا ثنا خواہوں سے پیار بہت کرتے تھے، واہ واہ. بہت پیار کرتے تھے وہ. تو اس زمانے میں جیسے یہ خالد صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، قاری بھائی ظفر قادمی ہیں، اور سبی الدین سبی رحمانی ہیں، بہت سبھی بھی ہیں. ہاں یہ، اور ذوالفقار جو بیچارے اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. تو یہ انہیں بڑے پیار اور بڑے خلوص کے ساتھ سنا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی، ظاہر ہے اس وقت کے ثنا خواں ابو بھائی، یہ جو ثنا خواں تھے، یہ واقعی وہ ثنا خواں تھے کہ جو بالکل گہرائی میں جاتے تھے. مزہ ہی جب آتا ہے جب آدمی ہاں گہرائی میں جا کے اپنے معروضات سرکار میں پیش بالکل، کرے. تو وہ گہرائی میں جا کے ڈوب کے پڑھا کرتے تھے. اب آج تو ایسا ہے نا کہ ان کے نظریہ کچھ اور ہے جی کہ جی گہرا میں کچھ گر بھی رہا ہے یا نہیں گر رہا ہے. جی. تو وہ تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کچھ چاہیے نہیں، انہیں تو صرف بس اس گدی سے چاہیے کہ کیا چاہیے ملنا ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو بہرحال وہ ان کے پاس جو لوگ آتے تھے ملنے والے، محبت والے، وہ جیب سے بھی جی. اور ویسے بھی واہ. بہت زیادہ مقصد نوازتے تھے. بالکل. اور الحمدللہ ان کے پاس وہ چیز نہیں تھی جو آج کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ جی بکرا لیا اور ہاتھی لیا اور مرغا لیا. صحیح صحیح. کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس الحمدللہ. اگر کچھ لگانا بھی ہے تو اپنی جیب سے لگانا اللہ ہے. اکبر اللہ اکبر. تو بہرحال ان کی بس اللہ تعالیٰ ان کی یہ مغفرت آپ فرمائے. سے بھی تمام بزرگوں سے سنا ہے کہ فیض فی سبیل اللہ میں بے شک جو اللہ کے لیے ہے. بے شک. ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. میرا خیال ہے ایک کلام اور سنتے ہیں ان لوگوں سے، غیور معید مصطفیٰ سے، پھر میں کوشش کروں گا کہ ہمارے جو ڈائریکٹر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی حسان رضا، ہم ان سے بھی گفتگو کریں. کیا سنا رہے ہیں غیور صاحب؟ جی اب آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو میرا خیال ہے اگر آپ سے جی. میں گزارش کروں جی. کہ شاہ صاحب کو وہ نعت بہت پسند تھی، نسیمہ جانب بطخا جی گزر. جی وہی پیش کریں. اگر اس کو آپ پلیز سنیں. صبا تحیت شوقم با جناب رسان حدیث مسکی با آفتاب رسان
اور گاہ اقدس ترا مقام کے آرام گاہ اقدس اوست زمین پہ بوس و سلام من خراب رساں نسیمہ جانی بے پتہ گزر